بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ متحدہ عرب امارات میں پہلا روزہ اور عید کب ہوگی، تاریخ سامنے آ گئی۔ ٹی وی اور سمارٹ فون چھوٹے بچوں کی ذہنی صحت کے دشمن ہیں۔ امریکہ میں کروڑوں روپے کا کورونا فراڈ۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے پر جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت پر مقدمہ۔ متحدہ عرب امارات میں چائنا کی مدد سے کورونا ویکسین بنانے کا آغاز۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے، شیخ رشید احمد۔ بنگلہ دیش میں مودی مخالف مظاہرے کے تیسرے روز بھی 2 افراد جان سے گئے۔ مکہ مکرمہ اور جدہ کے درجنوں علماء کرام کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ سعودی عرب میں کورونا کے دوران علیحدگی کی شرح میں 5.7% اضافہ۔ بھارت پر بالکل بھی اعتبار مت کرو، جوید میاں داد کا مشورہ۔ ڈاگ اور گھوڑوں کے لیے پینشن کی منظوری۔ کلب کے باہر اجے دیوگن کی پٹائی، اجے دیوگن کے ترجمان کا انکار۔ چور کی انوکھی حرکت۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں پہلا روزہ اور عید کب ہوگی، متوقع تاریخ سامنے آ گئی۔ متحدہ عرب امارات کے ماہرین فلکیات نے رمضان المبارک کی متوقع تاریخ کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں رمضان کے چاند کی پیدائش 12 اپریل 2021 بروز پیر مقامی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے کے قریب ہوگی۔ 13 اپریل کو بروز منگل چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں، اس اعتبار سے پہلا روزہ بدھ کے روز ہوگا۔ دوستو یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات میں 28 مارچ سے موسم بہار کی سالانہ تعطیلات کا آغاز ہوگا، جبکہ 1 اپریل سے نجی جبکہ سرکاری اسکول 18 اپریل سے کھلیں گے۔ رمضان المبارک کے دوران اسکول میں تعلیمی دورانیے کو کم کر کے 7 سے 5 گھنٹے تک کر دیا گیا ہے۔ اسکولوں کا آغاز صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ماہ شوال کا چاند 13 مئی کی شام نظر آئے گا۔ اس حساب سے عید الفطر 14 مئی بروز جمعے کو ہوگی۔ فن لینڈ میں ایک طویل تحقیق کے بعد ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ زیادہ دیر تک ٹی وی، سمارٹ فون اور ٹیبلٹ پر کارٹون فلمیں وغیرہ دیکھنے والے چھوٹے بچے صرف 5 سال کی عمر میں کئی طرح کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 5 سال کے 699 بچوں میں ٹی وی، سمارٹ فون اور ٹیبلٹ کے روزانہ استعمال کا جائزہ لیتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش بھی کی گئی کہ یہ آلات ان بچوں کے مزاج پر کیسے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اعداد و شمار سے معلوم ہوا کہ 5 سال عمر کے 95% بچے روزانہ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ان آلات کے سامنے گزارتے ہیں، جو عالمی ادارہ صحت کی مقرر کردہ حد سے زیادہ ہے۔ بتاتے چلیں دوستوں کہ عالمی ادارہ صحت نے بچوں کے لیے ٹی وی، سمارٹ فون اور ٹیبلٹ دیکھنے یعنی اسکرین ٹائم کی زیادہ سے زیادہ روزانہ حد 1 گھنٹہ یعنی 60 منٹ مقرر کی ہے۔ 18 ماہ کی عمر میں بچوں کا روزانہ اوسطاً اسکرین ٹائم 32 منٹ تھا، جو 5 سال کی عمر تک بڑھتے بڑھتے 114 منٹ تقریباً 2 گھنٹے روزانہ پر پہنچ گیا۔ ماہرین نے دریافت کیا کہ کارٹون فلمیں وغیرہ دیکھنے کے لیے ٹی وی، سمارٹ فون، ٹیبلٹ اسکرین کے سامنے زیادہ وقت گزارنے والے بچوں میں کئی طرح کے نفسیاتی مسائل واضح طور پر دیکھے گئے۔ مثلاً بد مزاجی، خوف، اضطراب اور ڈپریشن، بات بات پر جھگڑا کرنا اور غصے پر قابو پانے میں شدید مشکل، کئی طرح کے خیالات میں الجھے رہنا اور توجہ مرکوز کرنے میں پریشانی۔ ریسرچ جرنل BMJ اوپن کی ویب سائٹ پر چند روز پہلے شائع ہونے والی اس رپورٹ میں ڈاکٹر پاوونن اور ان کے ساتھیوں نے ہر خاص و عام کو مشورہ دیا ہے کہ بطور خاص چھوٹی عمر کے بچوں کو ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، سمارٹ فون اور ٹیبلٹ اسکرین کے سامنے زیادہ دیر بیٹھنے نہ دیں۔
بلکہ انہیں دوسری مصروفیات کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کریں تاکہ وہ چھوٹی عمر میں نفسیاتی مسائل سے محفوظ رہ سکیں۔ ٹیکساس کے ایک رہائشی نے 15 مختلف قرضوں کے لیے درخواست دے کر $2.48 کروڑ فراڈ کے تحت حاصل کرنے کی کوشش کی، جس سے وہ $1.73 کروڑ وصول کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ ٹیکساس کے اس رہائشی نے 1 کروڑ سے زائد کی اس رقم سے کئی گھر، جیولری اور مہنگی گاڑیاں خریدیں۔ امریکی اٹارنی جنرل نے کہا کہ فراڈ کے خلاف آپریشن سے ان تمام افراد کو واضح پیغام پہنچایا گیا ہے جو ہنگامی صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام کے ٹیکس سے متعارف کیے گئے وسائل چوری کرتے ہیں۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ حکومت امریکی شہریوں کو دفاع کرنے اور کورونا ریلیف پروگراموں کی فنڈنگ کے لیے کانگریس کی دی گئی اربوں ڈالرز کی رقم کی حفاظت کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جماعت اسلامی کے خلاف لیاقت باغ میں عوامی اجتماع پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت پر مقدمہ درج کیا ہے۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر تھانہ سٹی میں یہ FIR درج کی گئی ہے، جس میں ساؤنڈ سسٹم استعمال کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ جماعت اسلامی نے اجازت کے بغیر لیاقت باغ میں جلسہ کیا تھا۔ گزشتہ روز لیاقت باغ میں جماعت اسلامی کے جلسہ عام میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تھی۔ متحدہ عرب امارات نے درآمد کرنے کی بجائے چینی کمپنی سائنو فارم کی کورونا ویکسین کو ملکی سطح پر تیار کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کو اس منصوبے کے بعد کورونا ویکسین کو درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ملک میں تیار کردہ ویکسین درآمد شدہ ویکسین کے مقابلے میں سستی ہوگی اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے زیادہ جتن بھی نہیں کرنا پڑیں گے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ PDM میں نون لیگ اور PP ہمیشہ کے لیے الگ الگ ہو گئے ہیں، اصل فیصلہ فضل الرحمان نے کرنا ہے۔ یہ سارے عمران خان کے خلاف اکٹھے ہوئے اور ٹھس یا ٹھس ہو گئے۔ PDM میں اختلاف اپوزیشن کی نااہلی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ چینی سکینڈلز کو شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں، میرا ان سے کوئی کام نہیں ہے، میں اپنی وزارت میں دخل اندازی نہیں کرنے دیتا اور نہ ہی کسی وزارت میں دخل اندازی کرتا ہوں۔ بنگلہ دیش میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی آمد پر شروع ہونے والے مظاہرے کے تیسرے روز بھی پولیس فائرنگ سے مزید 2 افراد اپنی جان سے گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ جمعے کے روز سے شروع ہونے والے احتجاج میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ میں مارے جانے والوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ پہلے روز 5، دوسرے روز 6 اور تیسرے روز 2 مظاہرین جان سے گئے۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے حکم پر دارالحکومت ڈھاکہ کے ساتھ 3 بڑے شہروں میں پیرا ملٹری فورس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ مظاہرے حفاظت اسلام کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ سعودی حکومت نے مکہ مکرمہ اور جدہ کے درجنوں علماء کرام کو عہدوں سے ہٹا دیا ہے۔ سعودی وزارت مذہبی امور نے 54 علماء کرام اور خطیبوں کو عہدوں سے ہٹاتے ہوئے کام سے روک دیا ہے، جبکہ دیگر اداروں کو بھی ان تمام افراد سے کسی بھی قسم کی سرگرمی جاری رکھنے اور تعاون نہ کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ عہدوں سے ہٹائے گئے علماء کی جانب سے انتظامی خلاف ورزیاں اور بے قاعدگیاں سامنے آئی تھیں، جس کے بعد یہ اقدام اٹھانا پڑا۔ سعودی عرب میں 1.5 لاکھ نکاح رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ 57,000 علیحدگیاں بھی ہوئی ہیں۔ ملک میں کورونا کے دوران نکاح کی شرح 8.9% بڑھی، تاہم اس دوران طلاقوں کی شرح میں بھی 12.7% کا اضافہ ہوا۔ بھارت پر بالکل بھی اعتبار مت کرو، سابق کپتان جاوید میانداد نے خوش فہمی کا شکار ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کچھ طے ہو جائے گا تبھی اس پر بات کروں گا۔ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے بھارتی سرکار ہوا میں چھوڑتی رہتی ہے۔ ہماری کرکٹ کو فکسنگ نے تباہ کر دیا۔ باہر سے آنے والوں کو سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، جبکہ مقامی لوگوں کو 2 منٹ میں اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان باہمی کرکٹ روابط کی بحالی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، تاہم سابق کپتان جاوید میانداد اس حوالے سے کسی بھی قسم کی خوش فہمی کا
شکار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے اوپر اعتبار نہ کریں، ہمیں دو ٹوک الفاظ میں کہنا چاہیے کہ آنا چاہتے ہو تو آؤ، نہیں آنا چاہتے تو نہ آؤ۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ان کے نہ کھلنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، ہماری کون سی کرکٹ ختم ہو گئی۔ پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے جوید میاں داد کا کہنا تھا کہ ہماری کوچنگ اچھی نہیں ہو رہی، ان لوگوں کو لے کر آئیں جن کی اپنی کرکٹ اچھی رہی ہو۔ معلوم نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو کون چلا رہا ہے، جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی وہ سابق پلیئر بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایک سوال پر جوید میاں داد نے کہا کہ ہمیں فکسنگ نے تباہ کیا، جب آپ آؤٹ ہونے کے پیسے لیتے ہیں تو کیسے اوپر جائیں گے؟ پرفارم نہ کرنے کا پیسہ لیتے ہیں، کوچنگ بھی اس لیے چھوڑی، ساری ٹیم کے بارے میں بورڈ کو بتایا مگر وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ کھیلنے کے انداز سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ آگے والا کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ کئی بار تو رات کو ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ اگلے روز میچ میں کیا ہونے والا ہے۔ پولینڈ میں سرکاری خدمات انجام دے کر ریٹائر ہونے والے ڈاگز اور گھوڑوں کو پینشن دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پینشن کی حد $600 سے $1400 تک ہوگی۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جن جانوروں نے ہماری کئی خطرناک مجرم پکڑنے اور کئی اہلکاروں کی جان بچانے میں مدد کی، انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد مالی امداد بھی دی جائے۔ اس نئے قانون سے پولینڈ میں 1200 کے قریب ڈاگز اور 60 گھوڑے مستفید ہو سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ریٹائر ہونے والے ڈاگز کا علاج ان کے مالک کو بہت مہنگا پڑتا ہے، جس کے لیے یہ پینشن بہت اہم کردار ادا کرے گی۔ چند روز قبل ایک شخص نے فلم کی شوٹنگ کے دوران اجے دیوگن کا راستہ روک لیا تھا۔ بھارت میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں صارفین کا کہنا ہے کہ کلب کے باہر اجے دیوگن کی پٹائی کی گئی۔ سوشل میڈیا پر نیو دہلی میں کلب کے باہر جھگڑے کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں چند افراد ایک شخص کو بری طرح پیٹ رہے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ مشہور اداکار اجے دیوگن ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کے مطابق کیونکہ انہوں نے کسانوں کے احتجاج پر خاموشی اختیار کی اور حکومت کا ساتھ دیا۔ دوسری جانب اجے دیوگن کے ترجمان کے مطابق یہ خبر بے بنیاد ہے۔ ویڈیو میں نظر آنے والا شخص اجے دیوگن کا ہم شکل تو ہو سکتا ہے، تاہم اداکار کا اس لڑائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ چند روز قبل ٹوئٹر پر کسانوں کے احتجاج کے معاملے پر اجے دیوگن اور ایک صارف کے درمیان تکرار ہوئی تھی، جس کے بعد صارف نے فلم کی شوٹنگ کے دوران اجے دیوگن کی کار کا راستہ روکا تھا، جس پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے صارف کو گرفتار کر لیا تھا۔ آپ نے ہمیشہ چوروں کو رقم، زیورات یا قیمتی اشیاء چرانے کی غرض سے گھروں میں گھستے دیکھا ہوگا، لیکن تھائی لینڈ میں ایک چور نے اپنی انوکھی حرکت سے سب کو حیران کر دیا۔ تھائی لینڈ میں واردات کے لیے گھر میں گھسنے والا چور اشیاء چرانے کی بجائے جا کر بستر پر سو گیا۔ گھر والوں کی اطلاع پر پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور ملزم کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ ممکنہ طور پر ملزم نے تھکاوٹ کے باعث سونے کا فیصلہ کیا تھا۔ چور کی اس انوکھی حرکت پر سوشل میڈیا صارفین کہکے لگا رہے ہیں۔ ایسا پہلی مرتبہ دیکھا گیا کہ چور گھر کا صفایا کرنے کی بجائے خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر چور کو بڑی مشکل سے جگایا اور گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ چور کا ارادہ مختصر نیند لینے کا تھا، لیکن کمرے میں لگے ایئر کنڈیشن نے اسے گہری نیند پہنچا دیا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔